پریس میں خوش آمدید. میں ہوں علی فرقان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن رضا خان, امیر عباس. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک خبر جو ہے وہ کافی دنوں سے زیر بحث ہے اور وہ ہے آرمی چیف کی مدت میعاد یا آرمی چیف کی توسیع کہہ لیجیے. اس حوالے سے اگرچہ اس حوالے سے قانون سازی تو بہت پہلے ہو چکی, لیکن یہ پچھلے تقریباً ایک ماہ سے یہ زیر بحث کسی نہ کسی صورت میں آتی رہتی ہے. مختلف نومبر قریب آ رہا تھا نا, اس لیے جی نومبر قریب آ رہا تھا, اور اس حساب سے جو 3 سال کی میعاد ہے وہ اگر اوریجنل اس کے پہ جایا جائے تو وہ اس کے قریب آ رہی ہے. لیکن چونکہ قانون سازی کے تحت مدت میعاد 5 سال کر دی گئی تو یہی گمان کیا جا رہا تھا کہ 5 سال جو ہے اس وہی لاگو ہوگی. لیکن نون لیگ کے وزراء, نون لیگ کے اپنے جو رہنما ہیں, وہی اس قسم کے بیانات دے رہے تھے جس سے یہ ابہام, یہ قیاس آرائیاں, یہ بحث جو ہے وہ زیادہ. مثال کے طور پہ اگر ہم صرف رانا ثناء اللہ کی بات کریں تو ایک وقت میں انہوں نے کہا جی کہ نون لیگ توسیع کی مدت, کسی بھی آرمی چیف کی توسیع کی, یہ نون لیگ کی پالیسی ہی نہیں ہے کسی کو ایکسٹینشن دینا. پھر وہی رانا ثناء اللہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم نظام چلنا چاہیے اور 2032 تک بھی توسیع کیوں نہیں ہو سکتی, توسیع دی جا سکتی ہے. پھر کبھی کہتے ہیں کہ ہم تو ایکسٹینشن نہیں, یہ تو میعاد میں اضافہ ہوا ہے, اور کبھی کہتے ہیں نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے, کبھی کہتے ہیں نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں مری جو ہے وہ ہو گیا ہے, مری میں فیصلہ ہونے والے اجلاس میں. تو امیر عباس صاحب, یہ نون لیگ اس سارے معاملے سے چاہ کیا رہی ہے, کہنا کیا چاہ رہی ہے, یہ کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ جی دیکھیے, ہمیں نا 3 طرح کے نواز شریف نظر آتے ہیں. ہم ان کی زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ نواز شریف جن کا آغاز ضیاء الحق کے ساتھ ہوا, دوسرے وہ نواز شریف جو کھڑا ہو گیا, اس نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا 90s کے آغاز میں, جب وہ وحید کاکڑ کے ساتھ بھی لڑائی ہو گئی, پھر آصف نواز جوا, پھر جہانگیر کرامت, پھر پرویز مشرف, اور پھر ایک وہ نواز شریف تھا جو یہ چلتا رہا, یعنی جب پرائم منسٹر بنا وہاں سے لے کے پھر مشرف کا نکالا جانا, اور پھر مشرف کے بعد کا نواز شریف. تیسرا نواز شریف پر ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ جو باجوہ ووٹ کو عزت ہو, نہیں ووٹ کو عزت ہو کہ وہ تو اسی کا ہے نا, یعنی جو نواز شریف کا کھڑے ہو ایکسٹینشن نہیں لیں گے, ڈٹ جانے والا نواز. ڈکٹیشن نہیں لوں. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں, راحیل شریف نے ایکسٹینشن مانگی تھی, ہم نے نہیں دی. پھر ہمیں وہ نواز شریف نظر آتا ہے جو واپس ضیاء الحق والا نواز شریف ہو گیا, جب باجوہ کے ساتھ یہاں سے ڈیل کر کے گئے, علاج والا سارا اسکرپٹ تیار کیا گیا. اب آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ شہباز شریف, اللہ تعالیٰ وہ انسان کو, دشمن کو بھی کینسر جیسا موضوع بچتا, لیکن کینسر سروائیور ہے شہباز. کہتے تھے میں بیٹھ نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے ہر وقت ان کا وہ جو ساتھ اسسٹنٹ تھا وہ ہر وقت اس طرح کی بیک سیٹ ان کے ساتھ رکھتا تھا. جی, چیئر بھی ان کی چیئر بھی ان کی مخصوص, یہاں ہم نے خود دیکھا ہے, ہم نے سب ان کو کئی دفعہ دیکھا ہے, ہر وقت وہ ساتھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ شہباز شریف ایسے ایسے کدک کے جناب وہ شی جن پنگ سے بھی آگے دوڑ رہے ہیں, وہ پیوٹن سے بھی آگے ریس لگائی ہوئی ایسی ہو گئی. یہ تو یوتھوں کا تقریب ہے آپ کو. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شہباز شریف کی صحت جو ہے, کسی بھی صحت, میں کہتا ہوں ابھی اپنا ہمارے ایک اینکر آفتاب اقبال نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات کی, وہ نہیں کرنی چاہیے. چل رہی ہیں ان کے بارے میں خبریں کچھ آ رہی ہیں خان صاحب کی صحت کے بارے میں. نہیں, میرے خیال میں ہم آرمی چیف کی, میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ اس معاملے کو, میں بتا رہا ہوں کہ یہ اصل میں ان کے سٹانس تبدیل کیسے ہوئے. نواز شریف صاحب بیماری کا دیکھیں آپ نے کیسا یہاں پہ بہانہ بنایا, استغفر اللہ. انسان کسی کو, کسی دشمن کو بھی ایسی بیماریاں نہ ہوں. جو مریم نواز نے پریس کانفرنس میں میاں صاحب کی بیماریوں کا نقشہ کھینچا تھا, کوئی ان کا عضو بدن ایسا چھوڑا ہی نہیں انہوں نے کہ جو ٹھیک صحیح سلام. اب ماشاءاللہ 4 سال وہ باہر رہے, 3 سال سے پاکستان میں, 7 سال سے ہم نے ان کو کہیں نہیں دیکھا. سیاستدانوں کی بیماریاں تو اقتدار میں ختم ہو جاتی ہیں, یہ تو مطلب سو یہ یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کے اس سوال پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں میں جس نواز شریف کو جانتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف دل سے ایکسٹینشن نہیں دیں گے. اب تو خیر وہ دینی کیا نہیں, ایکسٹینشن تو ابھی بات ہی نہیں ہے, ابھی تو وہ تو 2027 میں آئے گا نا معاملہ. 2 سال جو بڑھائے, یہ ابھی نون لیگ جو چاہ رہی ہے وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے, اور یہ مری میں کیا میٹنگ. فرقان صاحب ایکسٹینشن کا لفظ سے بچنے کے لیے, کیونکہ یہ لفظ بڑا طعن و تشنیع والا بن چکا ہوا ہے, بڑا نوٹوریس لفظ, اس سے بچنے کے لیے مدت ملازمت ہی بڑھاتے. انہوں نے کہا جی گل چھڈو, ایکسٹینشن دے دے 3 سال تو 5 سال کر. لیکن تو پارلیمنٹ نے کی نا, تو کروائی کس نے؟
ٹھیک ہے لانے والا کون تھا؟ گورنمنٹ پارٹی میجورٹی میں تو نہیں ہے نا اس نا وقت، نون لیگ اکیلے یہ نہیں کر سکتی تھی، تو یہ سر بل موو کون کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے انٹینٹ کس کی ہے؟ حکومتی پارٹی نے کیا، انٹینٹ تو نہیں کیا نا، لیکن یہ اکثریت میں میں اکثریت میں، وہ تو بحث ہی نہیں ہے، انٹینٹ کس کی؟ میں ایک قانون لے کے آؤں مثال کے طور پہ اسمبلی میں قانون لے کے آؤں، آئندہ سے جس بندے کے کان چھوٹے ہیں اسے کان کاٹ دیے نا، صحیح چلے وہ قانون بن چکا ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اس سے قانون بننے کے بعد مریمی اجلاس بلانے کی کیا توقع ہے جس میں فیصلہ کیا جائے کہ ان کو وہ مدت ملازمت 5 سال ہوگی، روحانیات بھی توسیع دیں گے، یعنی کہ ابھی تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ اس قانون کے تحت ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ نہ وہ کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں سر، رانا ثناءاللہ نے تو کہا خود ہی، یہی تو سوال یہی ہے محسن صاحب، ایک طرف وہ خود کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، پہلے ایشو کھڑا کرتے ہیں، جی پہلے کہتے ہیں وہ ہمارے کچھ ایسے کچھ عزیز ہیں، ان کے پاس آپ ملنے جائیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے آپ کا حال پوچھے گی، جی آپ کا کیا حال ہے، تو دوسری جواب دے گی شکل سے تو ٹھیک لگ رہا ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہوگا، وہ کہیں گے کہ کچھ کھانا کھاؤ گے، نہیں نہیں ابھی تو کھانے کا وقت نہیں ہے، چائے بنا لو، یعنی کہ آپ کو بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ یہی حال ہے مسلم لیگ کیا ہے کہ ایک طرف وہ یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کبھی ایکسیڈنٹ دینے کی پالیسی نہیں رہی ہے اس میں، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ نواز شریف نے کبھی اپنے کسی بھی دور میں کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی، بطور پرائم منسٹر نہیں دی، بطور پرائم منسٹر نہیں دی، اور باجوہ کو جو دی ایکسٹینشن حمایت کی لیجسلیشن اس کی بھی ایک ریزن تھی کہ اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے ایک ایسی دراڑ ڈالی باجوہ اور عمران خان میں جس کا ان کو الٹیمیٹلی فائدہ ہوا، بالکل صحیح۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں کہ باجوہ نے جب شہباز شریف کی پرائم منسٹر بن گئے تھے تو ان کی خواہش تھی کہ ان کو کم سے کم 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی جائے، لیکن وہ نہیں دی انہیں جی نواز شریف نے، حالانکہ ان کے سسر نے بریگیڈیئر اعجاز امجد نے بہت کوشش کی اور اس کے لیے وہ محسن صاحب یہ اب کا معاملہ یہ کیوں ہے، نون لیگ کیا چاہ کیا رہی ہے، یہ کیوں ایسے بیانات دے رہی ہے، پھر خود ہی ان کی وضاحت دیتے ہیں، خود ہی ایک معاملہ جو ہے وہ زیر بحث لاتے ہیں؟ میرے خیال ہے کہ موجودہ صورتحال میں مسلم لیگ نون کچھ آرمی چیف کو بھی باور کرانا چاہتی ہے کہ آپ آل پاورفل نہیں ہیں، آپ کے کئی مسائل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ غیر متعلقہ وزیروں کو ساتھ لے کے غیر ملکی دورے پہ جاتے ہیں، اور اس سے حکومت کی جو شہباز شریف کا اقتدار ہے، اقتدار اعلیٰ، اس کو زک پہنچتی ہے کہ آپ ایک پیرل حکومت بھی ساتھ چلا رہے ہیں محسن نقوی کے ساتھ، تو وہ نون لیگ نے ان کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں، یہ طاقت پھر بھی ہمارے پاس ہے۔ امیر عباس یہ پیغام پہنچ رہا ہے وہاں پہ آپ کی نظر میں، یا اس کے نتیجے میں کوئی اور پیغام تو نہیں پہنچ جائے گا وہاں پہ؟ دیکھیں پیغام تو بالکل پہنچ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جیسے محسن صاحب کہہ رہے ہیں محسن نقوی کے اوپر بڑی شدید ریزنٹمنٹ ہے پی ایم ایل این کی، اور رانا ثناء تو طنزاً یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ شکر کریں وہ صرف وزیر داخلہ بنے ہیں، وہ چاہتے تو وزیر اعظم بن سکتے۔ تو محسن صاحب یہ جو مسلم لیگ نون کہنا چاہ رہی ہے یہ وہاں پہنچ رہا ہے، ان کا جو بھی وہ کنسرن اپنے جو ہے وہ آرمی چیف کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، اگر یہ نہیں پہنچ رہے تو کہیں اور تو نہیں کوئی پیغام پہنچ جائے گا وہاں پہ؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا پیغام صحیح طور پہ پہنچا نہ سکیں، یا ان کا پروگرام صحیح طور پہ انکوڈ نہیں کیا جا سکے ادھر جے ایچ کیو میں، تو بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن جو آرمی چیف کی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی کیپیسٹی آپس میں ملی ہوئی ہے، اس میں جو ہے جہاں تک آرمی چیف کا اور شہباز شریف کا تعلق ہے وہ تو کبھی بھی خراب ہونے کا مجھے انکار نظر نہیں آتا، لیکن مسلم لیگ کے ایک اور ایشو ہے، مسلم لیگ
बहुत चीज़ें अपनी मनवाना चाहती है, करवाना चाहती है, और वो हुकूमत को किसी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। हो सकता है कि उनकी वो ख्वाहिशात पूरी ना हो, लेकिन वो अपने एजेंडा जो है वो JHQ के सामने रखना चाहती है और रख सकती है। मेरे पास मोहसिन साहब के बकौल तो इनकी बात से अगर मैं नतीजा निकालूं तो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ तो एक पेज पे हैं, लेकिन फौज और नून लीग एक पेज पे शायद नहीं है। मेरा ख्याल है फौज आर्मी चीफ ही फिर होगी ना, आर्मी चीफ के अलावा फौज क्या हो सकती है? चले आप कर ले, लेकिन नून लीग और आर्मी चीफ एक पेज पे चले। मैं इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे कहा मुझे सामने के शहबाज शरीफ साहब, और इसीलिए यानी वो इतना एक पेज पर हो गए हैं, इतना एक पेज पर हो गए हैं कि नून लीग जो है वो फासला इख्तियार कर रही है कि वो मतलब हम तुम में तुम हम में कुछ समझ नहीं आ रही कि वो नहीं, लेकिन उन्हीं के वजीर अजीबोगरीब बयानात दे रहे हैं, ये उन्हीं के तो वजीर है ना। अंदर नून लीग के अंदर जब आप देखें ना, आप एक बयानिया बनाते रहे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब का बयानिया था वोट को इज्जत दो, सियासत में मदाखलत नहीं होनी चाहिए, डिक्टेशन नहीं लूँगा, मेरा काम है फैसले करना बतौर वज़ीर-ए-आज़म, और ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनका हक है वज़ीर-ए-आज़म का, फॉरेन पॉलिसी उसका हक है वज़ीर-ए-आज़म का, डोमेस्टिक पॉलिसी उसका हक है, एग्जेक्टिव को कैसे चलाना है उसका हक है, कानून साजी उसका हक है। जब हर जगह पे इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के अंदर रुकावट बनने की कोशिश की, तो नवाज शरीफ ने अपनी पूरी पार्टी का एक बयानिया बनाया, जैसे आज इमरान खान बयानिया बना रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को कोई हक नहीं। अब कल को अगर इमरान खान अपनी पार्टी की पूरी जहन साजी करके कि इस्टेब्लिशमेंट को हक नहीं है मदाखलत का, कल को इमरान खान आके अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ डीलें करे या उनके साथ ये पावर में आए या उनके साथ ये वन पेज कर दे, तो जो पार्टी के अंदर जो एक सोच बन चुकी है वो कहीं जाके टकराएगी ना कि यार ये बंदा हमें तो कुछ कहता रहा है, खुद क्या कर रहा है। ये एक कंफ्यूजन है इस वक्त। तो ये यार कंफ्यूजन के बात नतीजा ये है मोहसिन कि साहब? रिजवान, बात ये है कि जो लोग नीचे सोच बन चुकी है उससे उन्हें क्या लेना देना, उन्हें अपने मफाद देखने हैं, सही है। उनको देखें। उनका दुश्मन नंबर 1 था इमरान खान, उसको उन्होंने उसी इस्टेब्लिशमेंट से, उसी मुकद्दरा से हटवा दिया जिससे उसको इमरान खान को खड़क गया था। तो एक लिहाज से तो उनकी कामयाबी तो मोहसिन साहब पॉलिसी तो उनकी कामयाब भी है, वो कि आप उनकी सियासत नाकाम हो गई है, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी तो कामयाब रही है। तो मोहसिन साहब ये जो अभी सूरत हाल है, आर्मी चीफ की तकरीर के ऊपर जो बहस और जो एक क़यास आराइयाँ उठ जाती हैं, ये अब ख़त्म हो जाएंगी आपकी नज़र में? ये मरी वाले इजलास के बाद और जो बयानात अब आए हैं, ये अभी भी बरकरार मेरा है? ख्याल है कि इनमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी, ये सिर्फ एक ऐसी उन्होंने अपना मैसेज भेजने के लिए किया था। मैंने ये इशू तो सेटल है पहले तो मैसेज पहुंच गया? मैं फिर से मैं पूछ रहा हूँ, मैसेज क्या पूछा ये मुझे नहीं पता, पहुंचा है लेकिन पहुंच गया है, लेकिन क्या पहुंचा है ये मुझे पता नहीं है। मेरे हाल में हम इसके ऊपर आज इस वीडियो को एहतताम करते हैं। हमने बात की आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, उनकी मुद्दत मेयाद के हवाले से जो बहस जो है वो बार बार जन्म ले रही है, और इसके मुहर्रक ज़्यादातर जो है वो नून लीग के जो वज़रा हैं वफाकी, वही उन्हीं के बयानात जो है वो बनते रहे हैं इस सारी बहस का। इसको हमने समझने की कोशिश की, नून लीग के वज़रा इन बयानात से क्या पैगाम देना चाहते हैं और क्या उनके जो है वो पैगाम आगे जो है वो पहुंच रहा है, या उनके जो अगर कोई तशवीश है या उनके कोई अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो क्या हैं, और क्या उनको उसी तरीके से देखा जा रहा है वहाँ पे रावलपिंडी में। इसको हमने समझने की और बयान करने की कोशिश की। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।